جو ہمارا کریٹر ہے، جو رب المشرقین والمغربین، جس نے اس ماہ رمضان کو رحمتوں کے ساتھ نازل کیا اور ہمارے اوپر وہ کرم کیا کہ ہم کو صحت کے ساتھ ہیلتھی رہ کر ماہ رمضان دے دی۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ رمضان آپ کو مل جائے، یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی، اس لیے کہ اس مہینے میں اتنے وعدے اللہ کے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا if you do something۔ تو اور اس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے رمضان ہم کو صحت کے ساتھ دیا، ورنہ پورا سال آپ صحت کے ساتھ ہیں، خدا نہ خواستہ رمضان سے پہلے بیمار ہو جائے، یا ابھی بھی پورا 30 دن اگر آپ کو نہیں مل سکے تو ایک بلیسنگ، ایک رحمتوں کے دن ساتھ سے چلے جائیں گے۔ 11 مہینے کے بعد یہ دن آئے گا، اس لیے کہ یہ رحمتیں سارے مسلمان جانتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں وہ کسی فرقے سے مسلمان کے تعلق رکھتا ہے، رمضان کے لیے ہی پریپیئرڈ ہمسیلف کہ مجھے پریپریشن کرنا ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس میں فرقوں والا سب رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ کے پاس 14 معصومین ہیں، آپ کے پاس اہل بیت نبوہ مادر رسالہ ہے، آپ کے پاس معصومین کے وعدے ہیں کہ اگر تم رمضان میں کچھ کرو گے تو اللہ تم کو یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ اس لیے کہ دوستو، آنے والی زندگی جو ہے، آنے والی جو ہڈن لائف، جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، یہ ایک عجیب لائف ہے کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پوری زندگی آپ کے اس رمضان کے مہینے میں اگر کچھ کر لو گے، کچھ برکتوں کو حاصل کر لو گے، رحمتوں کو حاصل کر لو گے، تو تمہاری آنے والی زندگی اتنی سکون کے ساتھ۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ابھی تو ہزاروں سال پڑے ہوئے، ابھی تو اتنے سال پڑے، میں تو آج ٹو ینگ نہیں۔ صحت ہے، ہیلتھ ہے، اس کے باوجود بھی کبھی بھی کسی وقت بھی ملک الموت آ سکتا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ وہ بول کے نہیں آتا، یہ کہہ کے نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، کبھی بھی آتا۔ تو اس کے آنے سے پہلے اتنی تیاری کرو کہ وہ آئے اور تم کو لے، تو تم اس زندگی میں پہنچو تو تم نے جو کچھ رمضان میں کیا ہے وہ رحمت۔ اس میں اتنی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ذکر حسین کرواتے، اگر آپ مجلس کرواتے، اگر آپ مرحومین کے لیے کوئی تحفہ بھیجتے، یہ سال جتنا بھیجنا ہے بھیج لو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، جمیع مومنین مومنات۔ ہو سکتا آئندہ سال لوگ پھر ہم کو دیں، ہو سکتا آئندہ سال میں زندہ نہیں رہوں رمضان میں، تو پھر میں بھی ویسی محتاج ہو جاؤں گا جیسے آج ہمارا بھی وہی حال ہوگا کہ جیسے آج وہ محتاج ہے، اور وہ ویٹ کر رہے اپنی اولاد کو کہ اولاد کچھ کرے، اولاد کچھ بھیجے۔ رمضان میں بھیجنا لازم ہے، مسٹ ہے، مسٹ۔ اس لیے مسٹ ہے کہ آج وہ لوگ بیکار پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایون ہم نہیں جاتے۔ روزوں میں جاتے ہو؟ گریو یارڈ کتنی دفعہ جاتے ہو؟ شب جمعہ یا ویکنڈ پہ جاتے ہو؟ حکم ہے نا جانے کا۔ اچھا، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ حکم ہے، کیوں حکم ہے؟ What do you want us to do؟ کیا کروں میں وہاں جا کے؟ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی لائف کو دیکھو۔ کیا ہے گریو یارڈ میں؟ لندن کا گریو یارڈ ہو، مانچسٹر کا ہو سیمیٹری، وہاں پہ کیا رہتا؟ یا انڈیا پاکستان کا کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، صرف گریوز بنے ہوئے، ہر طرف گریوز بنے ہوئے۔ یہ سوچو کہ یہ وہی شخص ہے کہ لندن میں رولز رائس میں گھومتا تھا، یہ وہی شخص ہے جس کا ایک مینشن تھا، آج کہاں ہے؟ آج ایک چھوٹی سی جگہ پہ صرف اویئرنس، غور سے سنو، صرف ایک اویئرنس آنے کے لیے ہم کو کہا گیا کہ وہاں پہ گریو یارڈ، کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، تم بھی بیدار ہو جاؤ، ذہن کو کھولو، آنکھوں کو کھولو۔ یہ آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، ایمان کی۔ اس کے لیے اہل بیت چینل نے بہترین انتظام کیا، سب کے لیے۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی، لڑکوں کو، سب۔ تم بھی کماتے ہو نا، اگر تم اپنے مرحومین کے لیے ایک مجلس کروا، آپ بولیں گے ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہوں گے، ہزاروں نہیں ہوں گے، 110 پاؤنڈ آپ یہاں دو اور اپنے مرحوم کا نام دو اور ایک مجلس۔ پھر تم دیکھنا کہ سال بھر اس مجلس کی برکت کیسے آئے، کہ تم ہوسٹ بن جاؤ گے۔ اللہ ہمارا ہوسٹ ہے نا رمضان میں، اللہ ہمارا ہوسٹ ہے نا، تم مجلس حسین کے ہوسٹ بن جاؤ، مجلس حسین کے ہوسٹ۔ کہ کرم حسین کیا ہوتا ہے، مولا حسین کا کرم تصور نہیں کرنا آپ کو مجلس کا کیا فائدہ۔ ایک واقعہ آپ کو بتا کہ حسین ابن علی کا کرم کیا ہے، نجف اشرف کا واقعہ ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب۔ مولا کے روزے میں سب سے زیادہ
میتیں آتی، باڈیز آتی. اگر آپ نے غور کیا ہے یا نہیں کیا مجھے پتہ نہیں. اب جب جانا تو غور کر کہ بعض وقت کیوں ہے 100 باڈیز جو ہے مولا کے روزے میں، اور پھر وہاں پہ طواف کر کے وہ لوگ نماز پڑھ، جنازے کی نماز پڑھ کے پھر وہ لوگ لے کے چلے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا وہاں کہ یہ ساری باڈیز کیا نجف اشرف کے رہنے والوں کی؟ تو کہا نہیں، پورے عراق سے جہاں جہاں محبان آل محمد شیعان حیدر کرار سب کی یہ خواہش ہے کہ آخری وقت، پلیز غور سے سننا، آخری وقت اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے، آخری وقت اس دنیا کے گھر سے، پلیز غور سے سنو، اس دنیا کے گھر سے اپنے پرماننٹ ہاؤس میں لحد میں جانے کے لیے ہم مولا کے پاس آتے ہیں. آخری وقت وصیت کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کو وہاں لے کے جاؤ، آخری مرتبہ مولا کو سلام کریں، باڈی کو طواف کرا. ایک دفعہ مولا کے حرم میں داخل ہو گئے تو اس کی بخشش ہے. سارے لوگ جتنے پاسبل ہیں وہ لوگ آتے. اب آپ حسین کا کرم دیکھو کیا ہے. ایک سال یہ عراق کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ. ایک باڈی آنے والی تھی، ہمارے تمام علماء نے لکھا، ایون شیخ عباس قمی نے لکھا، آنے والی تھی. مولا نے، کسی کو نہیں معلوم وہ باڈی آنے والی، مولا نے پہلے سے آ کے خادموں سے کہا، جو وہاں کے خادم تھے نجف اشرف، اس زمانے میں مولا کا روزہ ایسا نہیں تھا، جو آ کے ان سے کہا، جو خدام ہوتے تھے، جو چیف تھے، ان کو آ کے کہا کہ کل فلاں بستی سے آئی، فلاں لوکیلٹی سے آئے ایک باڈی، اس کا نام یہ ہے، اور ہم اللہ معاف کرے ہم راضی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے روزے میں آئے. اللہ معاف کرے. کتنے گناہ تھے اس کے کسی کو نہیں معلوم. دوستو ابھی بھی موقع ہے، رمضان ہے، رمضان پہلے دن سے بول رہا ہوں، روزوں کو قبول کرانا ہے تو استغفار کرو، سوری بولتے. اب آپ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، آپ جہاں بھی بیٹھ کے سن، بس ایک جملہ بولتے جاؤ، اللہ تو مجھے. تو امام نے کہا کہ اس کو یہاں پہ اندر انٹر ہونے نہیں دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا مولا معاف کرے. عبرت لو. میں کوئی سٹوری نہیں سنا اور ہم راضی نہیں. دوسرا دن مولا نے کہا تھا، مولا حسین کی طاقت دیکھو، کرم حسین دیکھو. خدام پورے آگے کھڑے ہو گئے سامنے، اور جو جنازہ آ رہا تھا وہ لوگ بتا رہے تھے کہ فلاں شہر سے، فلاں بستی سے، فلاں لوکیلٹی سے، فلاں ایریا سے آئی نہیں باڈی. دوسرے دن مولا پھر اس کے خواب میں ہے اور آ کے کہا، اب سنو غیر غور سے، آ کے کہا اس خدام سے کہ عبداللہ کل وہ باڈی آئے گی. اس نے خدام نے کہا، مولا آپ نے کہا تھا وہ لوگ آئے تو نہیں؟ امام نے کہا ہاں کوئی وجہ تھی اس لیے. وہ وجہ مولا کو بتانا تھا، طاقت حسین کو بتانا تھا، غربت حسین کو بتانا تھا، مظلومیت حسین کو، کہ کتنا بڑا وسیلہ ہے مولا حسین. امام نے کہا کہ ہاں وہ آنے والا تھے، لیکن جو لے کر آ رہے تھے وہ لوگ راستہ بھول گئے نجف اشرف کا، اور وہ جنازے کو لے کے کربلا محلہ چلے. کربلا محلہ چلے. کربلا محلہ میں حدود کربلا میں داخل ہو گئے، جو باؤنڈری ہے کربلا کی، داخل ہو گئے. جب احساس ہوا کہ ہم نجف اشرف بھول گئے، یہ کربلا آ گیا. بہرحال انہوں نے کہا اب چلو کربلا محلہ سے ہم کو نجف اشرف ہی جانا، لیکن حدود میں داخل ہو گئے. اور امام کہتے اب سنو اصل جملہ، مولا کہتے ہیں کہ اتنی تیز طوفان تھا ریت کا کربلا محلہ میں، تو جو خاک شفا اٹھی، جو کربلا کی خاک آئی، وہ سیدھا اس کے جنازے پہ آئی، تابوت پہ آئی، اور وہاں سے یہ میت آئی. حسین کی لحد کی خاک اس کی میت کے اوپر پڑی، جس کی وجہ سے ہم نے حسین کے نام پہ اس کے گناہ معاف. اب اس سے بڑی طاقت کچھ ہے؟ دیکھو دوستو، اس کی کوئی ایک نیکی ہوگی اس شخص کہ جس کو آخری وقت مولا حسین نے معاف کرا. اب اس کی پوری وہ ہڈن لائف بڑے آرام کے ساتھ کہ جب امام معاف کر دے تو پھر کیا، ہم کو معاف امام ہی کرنا. تو میں آپ سے یہی عرض کروں کہ مجلس کو سپانسر کرو، اپنے نام لکھو مرحومین. ایک مجلس بھی اگر تمہارے مرحوم کے نام پہ لکھ دی گئی اور اس کے اعمال نامے میں آ گیا کہ اس کے بیٹے یا بیٹی نے اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، دادا، مومنین مومنات کی، اس نے مجلس کرائی، ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا، تو وہ مجلس حسین سے جتنے آنسو نکلے، جتنی مرتبہ صلوات پڑھی گئی، وہ سارے کے سارے اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے.
جب اکاؤنٹ میں جائیں گے تو مجلس حسین کا ثواب تو غیر حساب ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایک مجلس کا ثواب کیا ہے، کوئی نہیں بتا. سارے اعمال ایک طرف، مجلس حسین ذکر حسین ہے. تو موقع ہے. اور یہ مت بولو کہ ٹھیک ہے میرا ارادہ تو ہے، میری نیت ہے کرنے کی اور میں لاسٹ رمضان میں کروں گا، نہیں، یہ کبھی نہیں کروں. نیکی کی نیت کی فوراً کرو، جتنی جلدی ہو سکے کرو. کیوں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا، کوئی بھی پرابلم آ سکتا. تو بہترین موقع آپ کو اہل بیت چینل نے دیا ہے کہ ان کے اس چینل پہ مجلس حسین کو، یہ رمضان کے جو مجالس، اس کو اسپانسر کریں. اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں، اس لیے کہ رمضان دینے کا مہینہ ہے، رمضان لینے کا، اور دینے میں جو مزہ ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، جو سکون ہے، جو پیس ہے، وہ لینے میں نہیں آتا. رمضان صرف دینے کا، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے، جہاں دیتے جو کرتے کرو، نہیں بس ایک ہی فکر رہنا، بیک آف یور مائنڈ ایک چیز ہے. میں سارے سننے والا، بیک آف یور مائنڈ ایک چیز ہے کہ میں کیا کروں اللہ کے لیے اور معصومین کے. میں کیا، کون سا عمل کروں جس سے رمضان میں میرا پروردگار مجھ سے راضی، میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے میرے مولا حسین مجھ سے راضی، مادر حسین راضی ہو. ایک ہی فکر، کوئی ایسا کام کرو. اگر کوئی کام نہیں مل رہا تو پلیز سنو، بس ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی نماز میں دعا کرو کہ پروردگار give me chance، اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکتا. اس سے زیادہ کیا ہو؟ تمہاری زندگی کا گراف ایسا پلٹے. کوئی پھر لندن میں پریشان نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم نے رمضان میں ان پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا. دوستو یہ اتنا ضروری، اتنا ضروری. اور مجلس حسین کی اگر چانس مجھے مل جائے تو I'm the luckiest person. اگر مجھے موقع ملے کہ میں کوئی مجلس کو اسپانسر کروں تو I'm the luckiest person. اس لیے کہ سب کو تو نہیں ملتا. ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے، ملینز کی تعداد. لندن میں خود ہزاروں لاکھوں شیعہ ہے. پورا اگر یو کے دیکھا، پورا یورپ دیکھا، اس لیے کہ اہل بیت چینل تو پوری دنیا سن رہی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے، اتنے ہیں. لیکن اگر اس میں چاہیے کتنا، 313. میں ایک بات اور لوگ کے بولوں، پلیز غور سے سن. سب کو معلوم ہے 313 جو امام کے لشکر کے پہلی آواز میں جو جائیں گے ان کا فکر کہ آپ کا نام ان میں لکھ دیا جائے، شاید لکھ دیا جائے، آپ اس میں جوائن کر لو، پھر اپنے امام کو بولو. اس لیے کہ یہ مہینے میں زمانے کے امام کی بھی راتیں ہیں. تو آپ بولو کہ مولا میں نے دنیا میں تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ مجلس کرو تو 313 میں نام آئے گا، میں نے کر دیا. آپ میرا نام ان 313 میں، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ میں لشکر امام میں شامل. ہمارا عمل، ہماری دعا، ہمارا عمل اور ہماری دعا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ ہم عمل ایسا کریں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو اور راضی ہو کے اپنے لشکر میں شامل. اسی لیے تو آپ اس ماہ رمضان میں دعا افتتاح پڑھتے ہیں. دعا افتتاح سارے سننے والوں کو بولو، دعا افتتاح ضرور پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو، اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. روگے کہ کیسی تڑپ ہے، کیسا کرب اور بے چینی. دعا افتتاح موسٹ ریکمینڈڈ دعا، پلیز غور سے سنو، موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ماہ رمضان. تمہاری حاجات کے لحاظ سے، تمہاری پریشانیوں کی دوری کے لیے، تم اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے. ابھی بھی موقع ہے، صرف 4 دن گزرے اور کتنی دیر کی، 2 گھنٹے کی نہیں. یہ دعا افتتاح ڈیوائن پل کے اوپر بھی ہے. اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈیوائن پل پہ جا کے آڈیو لگا اور کھڑے رہ کے سن. اس میں ایک امام کی تڑپ ہے، امام کی بے چینی، اور امام پکار کے بول رہے کہ وہ لمحہ کب آئے، میرے چاہنے والے میرا ساتھ دیں. تو دوستو اس سے اچھا موقع نہیں ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. اس سے اچھا موقع نہیں. دعا افتتاح امام بارگاہوں میں ہوتی، ہم اپنے گھروں میں پڑھیں. ماں بہنوں کو بولو، بچوں کو بولو. پڑھنا نہیں آتا عربی، آڈیو پہ سنو، ٹرانسلیشن پڑھتے جاؤ. پھر دیکھو کہ رمضان کی دعاؤں میں کتنا. تو آپ کو ایمان دعا افتتاح پڑھیں گے اور 313 میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں. اگر 313 میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں، میں دیکھ ریکویسٹ کر تو مجلس حسین اس میں شریک ہو کے دعا کر. یہ نہیں کہ دعا نہیں کرو، دعا کر کہ مولا مجھے اس قابل بنا دو آئندہ سال
مجھے اس قابل بنا دو آپ کے ظہور تک کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں اور آپ کی نصرت کروں. مجھے میری اولاد کو اس قابل. اور جب آپ یہ اسپانسر کریں گے مجلس تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ مجلس تو کروا رہا اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے. اس کے بعد یہ جملہ ضرور بولیں، جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، جتنے لوگ دنیا سے جتنے وادی السلام میں اس وقت ہے، کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس. وادی السلام میں مولا کے روزے میں جتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی طرف سے اس مجلس کا ثواب ان سب کو. جیسا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے ویسی حسین کے خزانے میں. امام حسین ان سب کو جب پہنچے گا ثواب، آپ کی 110 میں اگر 1,00,000 آدمی کو ثواب پہنچے تو آپ کیا سمجھیں؟ آج کی مجلس پوری اسی پہ چلی گئی. 1,00,000 مثال دے رہا ہے، 1,00,000 وادی السلام میں تو لاکھوں ہیں. تو آپ کی ایک مجلس جس کے آپ بانی ہیں، 1,00,000 آدمی کو اگر اس مجلس کا ثواب پہنچے، آپ بولیں گے کیسا؟ یہی تو کرم پروردگار. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ایک نیکی کرو گے تو میں ایک ہی بندے کو اس کا اجر دوں گا. مثال کے طور پہ تم نے صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجب فرج، تو آپ نے کہا کہ یہ اس کا ثواب میری ماں کو باپ کو دے دو. اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم نے ایک صلوات پڑھی اور 2 کو دلوا رہے، وہ تو خوش ہوتے. تم 1,00,000 کی پوری لسٹ پڑھو اگر ہے تمہارا، اور پڑھ کے بولو کہ پروردگار یہ ایک صلوات کا ثواب ماہ رمضان ہے تو سارے مومنین کو دے. جتنے وادی السلام میں ان سب کو، جتنے میرا خاندان ہے ان سب کو، جتنے آزادار ہیں حسین پوری دنیا میں ان کو دے. آپ سوچ، میں تو 1,00,000 ایک چھوٹا سا فگر بولا. 1,00,000 آدمی کو اگر آپ کی طرف سے ثواب پہنچے مجلس حسین کا. دوستوں میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس تصور نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ جگہ کیسی، وہ جگہ کیسی. اتنی ٹائٹ اور اتنی تاریک جگہ، اتنی اندھیری والی جگہ. بھائی 1-2 منٹ میں مثال سے سمجھاتا کہ کتنی ٹائٹ ہے، کتنی وحشت ہے، کتنی پریشانی ہے وہ جگہ. پلیز غور سے سنو، یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا. جب آپ اپنے باپ کو آپ نے لٹایا، جب آپ نے اپنی ماں کو لٹایا، جب آپ نے اپنے بھائی بہنوں کی میتوں میں شریک ہو، جب آپ نے مومنین کے جنازے میں شریک ہو کے ان کو دفن کیا، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو نیچے 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 نیچے، اوپر نہیں، لٹا کر لحد کو بند کر، لحد کو بند. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ گھر جا کے صدقہ دیتے یا وہی صدقہ دیتے اور 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت. اس نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ اول شب کی نماز کی کہ یہ نماز وحشت پڑھ، اول شب. اس میں بھی آپ سب کے نام لے سکتے. خود بولتا، بیٹا بولتا، بیٹی بولتا، باپ کی نماز پڑھ کے کہ میرا باپ وحشت میں. آج تک آپ کو کوئی یہ نہیں ملا ہوگا جو یہ بولا ہوگا کہ میں اپنے باپ کی راحت کی رحمت کی نماز پڑھا. پہلی رات. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم کہتے ہیں کہ وحشت، ڈر، خوف، آپ اندازہ لگاؤ وہ ہے. اگر تم نے مجلس کا تحفہ بھیجا تو اب دیکھو کہ وہ وحشت کیسے دور ہو. اگر تم نے کسی کی وحشت کو دور کیا، کسی کی تکلیف کو دور کیا، تو تم کیا سمجھو؟ اللہ تم کو تکلیفوں میں ڈالے گا؟ تکلیفیں تمہاری دور نہیں ہوگی. بس میری ریکویسٹ ہے، آج کی پوری مجلس اسی بچی، لیکن 2-3 آپ کو سامنے باتیں آئیں کہ کم از کم آج کی مجلس کے بعد کچھ اویئرنس تو آئے گی، کچھ بیداری تو ہوگی، کوئی فکر تو بدلے گی، کوئی سوچ تو بدلے گی کہ ہمارا بھی یہی ہے شرم، ہمارا بھی یہی ہے شرم کہ وہ جگہ کیا ہے، وہ ایریا کیا ہے
بعض وقت سالوں گزر جاتے ہیں، ہم گریو یارڈ نہیں جاتے، موقع نہیں ملتا، اسے کو کوئی انٹرسٹ کی جگہ نہیں ہے ہماری ظاہری طور پر، سالوں گزر جاتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جہاں تک جاتے ہیں اگر گئے تو 15 شعبان پہ ایک فارمیلٹی کے لیے 14 شعبان کی رات کو چلے یا عید میں چلے، جاؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو، اگر تمہارے کان کے پردے کھلے ہوئے ہیں تو تم ان کی آواز سن سکتے، ان کی وحشت کی آواز، ان کی آواز، آپ بولیں گے کیسے آواز؟ مولا کا جملہ یا عابد الرامی کا جملہ نہیں، میرے مولا مشکل کشا کا نہیں۔ مولا نے کہا تم کیا سمجھ رہے، یہ جو گریو یارڈ ہے، یہ جو سیمیٹری، یہ خاموش جگہ ہے، کوائٹ پلیس ہے؟ تو راوی نے کہا مولا اس سے زیادہ کوائٹ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی آواز نہیں، بس سب خاموش لیٹے ہوئے۔ مولا نے کہا ایسا نہیں، وہ کوائٹ پلیس نہیں، مولا وہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا، اور سے کہا وہ کوائٹ پلیس نہیں، بلکہ وہاں پہ اتنی چیخ ہے، اتنی پکار ہے، اتنی آوازیں۔ اس کے بعد امام نے مثال دی، کہا کہ تم نے کبھی جانور کو دیکھا؟ مثال کے طور پہ گائے، کاؤ، وہ جانور نیچے سر جھکا کے کھاتا ہے یہ غذا، میری طرف غذا کھاتا ہے، اس کے بعد سر کو ایسے اٹھا کھاتا ہے اور سر کو اٹھا۔ کہا تم نے غور کیا کیوں اٹھاتا ہے وہ؟ کھاتے کھاتے کھانا چھوڑ کے سر کو اوپر کیوں اٹھاتا ہے؟ کہا جانوروں کے کانوں میں ان کی آواز، ان کی چیخ پکار آتی، اگر تمہارے کانوں میں آ جائے تو تم خوف کے مارے ہلاک ہو، تم برداشت نہ کر سکتے، تم کو برداشت نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ میں وہاں کھڑا ہوں، خدا اللہ بار خدا رہا، کسی کے ماں باپ کی چیخنے کی آواز ہے، تو کوئی بیٹا برداشت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے۔ امام نے کہا اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو، وہ کوائٹ پلیس نہیں، وہ وحشت کی جگہ، وہ چیخ پکار کی جگہ۔ تو ہم اس گناہوں میں مت پڑو۔ میری ریکویسٹ ہے، ایک مجلس حسین ہو سکتا پورے قبرستان کا عذاب اٹھا، آپ اس میں تعجب مت کرو، نہیں اٹھا تو حیرت ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ ایک مومنہ دفن ہوئی، پورے قبرستان پہ عذاب تھا، چند گھنٹے ان کے درمیان میں رہی، کنیز شہزادی کونین، جب اس کی میت کو لے کے جا رہے تھے فرشتے تو آواز آئی کہ یہ کنیز مظلوم بی بی زہرا ہے، یہ چند لمحے تمہارے ساتھ رہی، تو اس کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھا۔ پروردگار تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو، بس میرا وقت ہو گیا، مولا آباد رکھے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ اب پوری مجلس کی ریکویسٹ یہی کہ ان مجالس کو سپانسر کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ رمضان میں ذکر حسین ہمارے ذریعے ہو۔ دوستو، اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر، اس بھوکے پیاسے کا ذکر، ایسا مظلوم کہ دیکھتے ہی دیکھتے جس کا پورا گھر اجڑ گیا، ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا، مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے دل کے ٹکڑے تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے۔ ان بچوں میں وہ شہید بھی تھے کہ جو شہزادی زینب کے دل کے ٹکڑے تھے، جناب علوم شہزادے آن، شہزادے محمد۔ دوستو، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے نواسے، یہ اتنا بڑا واسطہ ہے۔ آپ کو میں آج ممبر سے بول کہ جناب آن محمد کی نظر کرو، کسی چیز پہ بھی، پھل پہ کرو، کسی چیز پہ، یہ نظر اتنی بابرکت نظر، معصوم، آپ پھل رکھیں، سفرہ بچھائیں، پانی رکھیں، 3 مرتبہ سلوات یا 5 مرتبہ سلوات، 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل اور 3 مرتبہ سورہ قصر، پھر بعد میں سلوات، آپ شہزادے اور محمد کو دیا کریں۔
آپ سوچو شہزادی زینب کتنے خوش ہوں گی کہ میرے بچوں کو ان لوگوں نے یاد. مولا حسین کتنا، مولا عباس کتنا خوش ہوئے. یہ وہ معصوم بچے تھے کہ جن کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی، کہ عاشورے کے دن بار بار یہ آ رہے تھے. بی بی زینب کے خیمے میں ماں کے پاس آتے تو ماں کہتی کہ بیٹا ابھی تک میدان میں نہیں گئے. کہتے ماموں اجازت ہی نہیں دیں گے. کہتے کہ آپ زینب کے بچے، میں کیسے اجازت